پشاور ہائی کورٹ نے آج سرکاری مشینری کے سیاسی استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کے بعد حکومت میں بیٹھی سیاسی جماعتیں اپنے جلسوں اور ریلیوں میں سرکاری مشینری کو استعمال نہیں کر پائیں گی۔ اس انتہائی اہم فیصلے، 27ویں آئینی ترمیم سے جڑے اہم معاملات اور پاکستان میں افغانستان کی سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ فیصلہ آیا جس میں کہا کہ سرکاری مشینری جو ہے وہ اب کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ بہت اچھا ہے۔ اس کو سر ڈونٹ یو تھنک کہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، جب گنڈا پور صاحب سرکاری مشینری لے کے بار بار اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرتے تھے؟ تو یہ کیوں انتظار کیا گیا کہ سہیل آفریدی صاحب آئیں گے اور تبھی ہائی کورٹ کا ایسا فیصلہ آئے گا؟ تو پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سوزین۔ دیکھیں یہ جو سلسلہ ہے سرکاری وسائل کے استعمال کا، یہ تو 2014 کے دھرنے سے شروع ہو گیا تھا، اور آپ کہہ لیں کہ مطلب اس کو 10 سال گزر گئے ہیں اس بات کو۔ مطلب ہم روز یہ بات کیا کرتے تھے اپنے ٹاک شوز میں کہ خیبر پختونخوا میں سرکاری وسائل استعمال ہوتے ہیں، گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، پیسے استعمال ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہم مذاق کر رہے ہیں یا ہم ویسے ہی تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پہلا پرویز خٹک صاحب نے اپنی جب 2014 کا جھرنا تھا تو اس میں ڈیزل کے جنریٹر، اس میں ڈیزل ڈالنا، ٹرانسپورٹ دینا، اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر محمود خان جب آئے اور عمران خان حکومت سے وہ فارغ ہو گیا تھا اعتماد کے ذریعے، اس کے بعد پھر جس طریقے سے انہوں نے تو باقاعدہ پھر ویپنائزڈ ہو کر اور وہ پھر مسلح ہو کر انہوں نے چیزوں کو وہ آگے لے گئے، اور پھر جب اس کے بعد علی امین صاحب آ گئے، ماشاءاللہ انہوں نے پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ تو ٹیئر گیس شیلز کیا، ٹیئر گیس گنز کیا، ریسکیو کی کرینیں کیا، تو ایمبولینسز کیا، تو ایسکیویٹرز کیا، بہت بڑی بڑی مشینری وہ اٹھا کے اسلام آباد لے آئے۔ اور ابھی تک وہ مشینری جو ہے تو 1 سال ہو گیا ہے، وہ اسلام آباد میں ان کی کنفسکیٹڈ پڑی ہوئی ہے۔ صحیح۔ سرکاری جلسوں میں، ان کے سیاسی جلسوں میں اور ریلیوں میں، اس میں سرکاری ملازمین کی حاضری لیا جایا کرتی تھی۔ آج جس بندے نے یہ پٹیشن کی تھی، میری اس سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے مطلب اس بات پہ خیبر پختونخوا کا بچہ کنونس ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں، ان کی ریلی میں، ان کی ایکٹیویٹیز میں سرکاری ملازمین کو اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے کہ آپ کی حاضری جو ہے تو وہاں پر رجسٹر حاضری وہاں پر ہوگا، صحیح۔ وہاں پر آپ نے حاضری لگانی ہے کہ آپ نے جو ایجوکیشن کے کلاس 4 ملازمین ہیں، ٹی ایم اے کے ملازمین ہیں، ایریگیشن کے ہیں، ہیلتھ کے ہیں، پبلک ہیلتھ کے ہیں، ان سب کو یہ حکم ہوتا تھا کہ آپ فوراً جلسہ گاہ پہنچے اور وہاں پر حاضری لگائیں۔ تو سر یہ چیزیں مطلب میں یہاں پہ ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ ان کو حکم ہوتا تھا، تو یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ تو حکومت کے تابع ہیں اور یہ تو حکومت کے کہنے پہ کام کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ جو ایک فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ کروا سکیں گے؟ کیونکہ کے پی میں حکومت تو ان کی ہے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کا رول آج بھی وائٹل ہے اور کل بھی رہے گا، امپورٹنٹ رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرڈر تو انہوں نے کر دیا ہے، لیکن اب ایسی کارروائی آج ہی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کا آج ایک ریلی ہوئی ہے، اور اس میں گرین نمبر پلیٹس کی جو ڈبل ڈور یہ ویگو ڈالے ہیں وہ آگے ہیں، اور یہ مفلر پہن کے اس پہ کھڑے ہیں، اور پشاور کے جی ٹی روڈ پہ انہوں نے ریلی نکالی ہے۔ اچھا۔ تو اب ایسی ایکٹیویٹیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے، اور عدالت میں اس پر پٹیشنز کرنی پڑیں گے، پٹیشن کریں گے، عوام کریں گے، لائرز کریں گے، ہم کریں گے، پولیٹیکل پارٹیز کریں گے۔ تو ان کے خلاف اگر توہین عدالت کی ایک ڈر، ایک خوف بھی ہو تو کم از کم ایٹ لیسٹ چیزوں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی۔ صحیح سر۔ لیکن اس میں کوئی حقیقت وہ نہیں ہے کہ مطلب انہوں نے جو ہے تو یہ مس کوئی ان یوز آف کی پاور کو انہوں نے جو کوشش کی جلسے، ہے بقول آپ کے۔ یہ مس یوز آف اتھارٹی وغیرہ سر اب 27ویں ترمیم پہ بات اگر میں کروں تو اس میں آئینی عدالت کا قیام آج ہو گیا ہے۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آئینی عدالت پاکستان کے لیے کتنی ضروری تھی؟ یہ سوال میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر میں اوور آل پرسنٹیج کی بات کروں تو 3% کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ تک آتے ہیں، یا پھر ابھی جو ایک نئی آئینی عدالت بنی ہے وہاں جائیں گے۔ زیادہ بوجھ تو لوور جوڈیشری پر ہے۔
تو وہاں پہ کچھ مطلب چینجز ہونے چاہیے تھے، نہ کہ سپریم کورٹ لیول پہ اور پھر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بن گئے. اب وہ بھی کریں گے، ساتھ ساتھ وہ بھی ہوگا، جو لوور جوڈیشری ہے اس کا بوجھ بھی ہلکا کریں گے. تبھی ہم نے سجیسٹ کیا تھا کہ جو اپنا یہ میجسٹریسی نظام ہے اگر وہ بحال ہو جائے تو لوور جوڈیشری پر ہمارا جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا، اور صحیح. اس طریقے سے جو آپ کا بیک لاگ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. یو نو ویری ویل سنس یو آر اے ویری گڈ لائر ایز ویل سوزین تھینک یو جہان، سر. آپ کو پتا ہے کہ مطلب thousands of cases they are pending for بٹ سر justice. ایز اے وہ لائر اف آئی وہ وانٹ ٹو وہ وہ آسک اے چیزیں کوشچن کہ اب یہ سب ججز تو آئیں گے، اچھی بات ہے، انصاف جلدی ملے گا، بہت جلدی ملے گا، لیکن یہ ان کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں، ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز ہوتے ہیں، ان کے جو کورٹس میں کلرکس ہوتے ہیں، اوور آل یہ تو بہت زیادہ بجٹ بن جائے گا سر. اور یہ کیا ایک عام آدمی کی جیب سے جائے گا، ہمارے ٹیکسز میں سے جائے گا؟ آلریڈی جو جوڈیشری کا فنڈ ہے وہیں سے جائے گا، اور یہ کوئی مطلب باہر لیکن سے تو صرف اس میں فنڈ کوئی چیز انکریز ہوگا نہیں اب، آئے گی. کیونکہ نئے ججز بھی آئیں گے اور مزید اس میں اگر بہتری لانی ہے ملک میں وہ انصاف کے اتنا لیے. وہ اتنا کچھ نہیں ہے، صحیح. جتنے اس کے فوائد ہیں وہ اتنا کچھ نہیں ہے. آپ کے دیکھیں، میں پھر کہتا ہوں نا، یو آر اے گڈ لائر اور آپ کو سسٹم کا پتا ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹل 10% نہیں ہوتے ہیں، صحیح. لیکن 50% آف دا ٹائم جو ہے یہ سپریم کورٹ کا کنزیوم کر جاتے ہیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ آپ اس درست بات فرما سے رہے ہیں آپ. ایگری کریں گی؟ میں اس بات سے بالکل ایگری تو کروں گی، لیکن تھوڑا سا اس کو کنٹروورشل میرے بنا خیال دیا میں گیا ہے. کنٹروورسیز تو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی واقعہ آپ اٹھا لیں، کبھی بھی اس کو 100% فیور نہیں ملتی ہے. آپ جتنا بھی پوتر کام کریں گے، جتنا بھی آپ صاف ستھرا کام کریں گے، اس پر لوگ کیچڑ اچھالیں گے، اس پر لوگ تہمت لگائیں گے، اس پر لوگ تنقید کریں گے. کبھی بھی نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا 100% لوگ. بس آپ اپنے ضمیر کے مطابق اور اپنی قومی ذمہ داری پوری کرتے رہیں، اپنے حصے کا کام کر جائیں، باقی رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دے. اللہ صحیح سر. بہترین مسبب الاسباب اور منصف بزرگ و برتر ہے. صحیح سر، آپ نے کہا کہ ضمیر کے مطابق انسان کو سب کرنا چاہیے. ہمارے جج، مطلب اب تو سابق جج تھے، جسٹس سید منصور علی شاہ، انہوں نے کہا کہ مطلب ان کا جو ایک ریزگنیشن تھا اس کا لب لباب یہ تھا کہ ان کا ضمیر اب اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایسے جسٹس سسٹم میں بیٹھیں. ہاؤ ڈو یو سی ہز ریزگنیشن ایز ویل ایز اطہر من اللہ صاحب ریزگنیشن؟ وہ کیا کہتے ہیں نا، قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے طبیب کے نسخے میں جس نے دیدار یار لکھ دیا. اتنا لمبا ایک پریم پتر لکھا جسٹس منظور صاحب نے، اور اس میں اتنی بڑی کویتائیں انہوں نے لکھ دی. کاش اس کا ایک مصرع یہ اس وقت لکھتے جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ مریم نواز اور نواز شریف دونوں کو ڈسکوالیفائی کر دیں ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. کوئی ایک استعفیٰ اس وقت آ جاتا جب پاناما کے ججز عظمت سعید شیخ صاحب، سعید کھوسا صاحب، وہ اپنے اعجاز افضل صاحب وغیرہ وغیرہ جتنے یہ تھے، کوئی اس وقت یہ کویتائیں میں سے کوئی ایک مصرع ہی لکھ دیتے کہ نواز شریف کو پاناما پہ نہیں کیا جا سکتا ڈسکوالیفائی، تو آپ ان کو اقامہ پہ ڈسکوالیفائی کر دیں. کوئی اس وقت ہی کہہ دیتا کہ یار یہ نواز شریف تو گھر بھیج دیا لیکن آرام پھر بھی ان کو نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ان کو پارٹی کے عہدے سے ہٹا دیں، صحیح. ان کو پارٹی ٹکٹ الاٹ کرنے سے بھی منع کر دیں، ان کا کوئی کام نہیں ہوگا. مطلب ایک پھانسی ہی رہ گئی تھی ان کو دینے کے لیے. کیا واز دیٹ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری؟ کیا وہ عدلیہ آزاد تھی یا آزادی عدلیہ تھی؟ صحیح. نہیں. میرے خیال میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مزید آپ کو کوئی عہدہ نہیں مل رہا، مزید یہ پرک اور پریویلیج نہیں چلیں گے، یہ اداکاری جو آپ کر رہے تھے، یہ مزید مارکیٹ میں اس کا کوئی بھاؤ نہیں لگنا، تو چلو اچھا ہے، کوئی اچھی سی فیض احمد فیض کی نظم لکھ دو، کوئی حبیب جالب کی غزل لکھ دو اور استعفیٰ دے دو. لیکن سر وہ میرے جاتے خیال جاتے میں گورنمنٹ کے اوپر ان بھی کو سوال اٹھا استعفیٰ گئے. تو نہیں دینا چاہیے تھا. جی. ان کو سوال اٹھانے دے، جن کی اپنے کیریئر پر سینکڑوں سوال ہیں، ان کے پاس سوال اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے. پہلے ان سوالوں کا جواب دیں جو آج آپ سے آئین پاکستان اور دستور پاکستان اور وہ مورتی جس کے آنکھ پر وہ پٹی بندھی ہوئی ہے کہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اس نے
केस को देखना है, फेस को नहीं देखना। वो सवालात जो आपसे हो रहे हैं, उसका जवाब ढूँढे, फिर उसके बाद कोई सवाल करने का आपका हक सही। बनता है। आज आपके पास सवाल करने का कोई हक नहीं।